الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عزیزان محترم، خداوند متعال نے عالم انسانیت کی نجات کے لیے کچھ زمانوں کو اور کچھ مکانوں کو خاص کر دیا ہے تاکہ یہ حضرت انسان ان زمانوں کے ذریعے سے اور ان مکانوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدل سکے۔ جب تک انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا، اپنے اندر بدلاؤ نہیں لائے گا، اپنے وجود کو تبدیل نہیں کرے گا، تب تک خداوند متعال اس کے وجود میں انقلاب نہیں لائے گا۔ جیسے کہ ارشاد باری ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک انسان خود اپنے آپ کو نہیں بدلے گا تب تک اللہ سبحانہ و تعالی اسے نہیں بدلے گا۔ عزیزان گرامی قدر، پس میں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ کی نصرت مدد شامل حال رہے گی اور آپ اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یوں آپ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ٹھہریں گے۔ جب تک آپ اپنے 6 فٹ کے جسم میں انقلاب نہیں لائیں گے تب تک آپ سے کسی اور انقلاب یا کسی اور بڑے کارنامے کی توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ اور بہت اہم ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلے۔ جس نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے آپ کو پہچانا، سمجھو اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم خود پہلے کوشش کریں، پھر ہماری کوشش پر لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کی کوشش اور زحمت کے۔ آپ زحمت کریں گے انشاءاللہ اللہ پھل دے گا، اللہ آپ کو بدلے گا۔ اقبال نے اسی لیے کہا: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو انسان کو بدلنے کی بہت ساری راہیں ہیں۔ ایک راہ عقل ہے جو انسان کو بدل سکتی ہے، راہ رسالت و نبوت، راہ ولایت و امامت، راہ قرآن، اور انہی راہوں میں سے ایک راہ وہ زمنہائے مخصوص ہیں کہ جن میں انسان اگر کوشش کرے تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ ان زمنہائے مخصوص میں سے ایک زمن ماہ مبارک شعبان ہے کہ اگر انسان چاہے کہ اپنے آپ کو بدلیں تو ماہ مبارک شعبان بہترین ذریعہ ہے خود سازی کا، تحولی کا، تکاملی کا، رشد تقویٰ کا، کہ انسان اس مہینے میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک شعبان آیا اور گزر گیا اور یہ انسان خواب خرگوش میں، خواب غفلت میں رہا اور اسے اثر تک نہیں ہوا اور یہ عظیم مہینہ آ کے گزر گیا۔ ماہ مبارک شعبان ماہ دعا ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مقدمہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مناجات ہے، ماہ استغفار ہے، ماہ خود سازی ہے، ماہ خود تحولی ہے، ماہ تکاملی ہے، ماہ رشد تقویٰ ہے۔ اور اس مہینے کو یوں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا، اور اس مہینے میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہنا ہے، اپنی تحولی کے لیے، خود سازی کے لیے، دیگر سازی کے لیے، اپنے وجود کو بدلنے کے لیے، کہ وہ وجود جو تمام رجس سے خباثت، رجس سے غصہ، رجس سے چغلی، رجس سے منافقت، رجس سے غیبت، رجس سے چوری، رجس سے زنا، عجیب و غریب بے پناہ رجس سے مجسم ہے، گویا ایک تمام آلودگیوں کا ایک مرکز ہے۔ اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور یہ جسم جو امانت پروردگار ہے میں اور آپ کے پاس،
اس امانت کو جس انداز سے اللہ نے صحیح و سالم میں اور آپ کو عطا کیا تھا، پاک تمام تر رجسوں سے، ہم بھی کوشش کریں کہ اس مہینے میں اس جسم کو ویسے ہی اللہ کے سپرد کریں کہ جس انداز سے وہ آتے وقت پاک تھا ویسے ہی جاتے وقت بھی پاک ہو۔ تو اپنے وجود کو بدلنے کے لیے، تمام رجسوں سے مطہر ہونے کے لیے ماہ مبارک شعبان بہترین ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس مہینے کو لہویات میں، بالخصوص میں ایک جوان ہوں اور جوانوں سے میری درخواست ہوگی کہ ہمارے جوان اپنی جوانی کو غنیمت جانے، فرصت جانے، اور اس جوانی میں ان برکات سے، یعنی ماہ مبارک رمضان اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ان سے استفادہ کرے، اور یہ مہینہ لغویات میں گزرنے نہ پائے، بلکہ یہ مہینہ اطاعت پروردگار میں، خود سازی میں، دیگر سازی میں، تحولی میں گزر جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ امیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام ماہ شعبان کی ابتدائی تاریخ کو، پہلی تاریخ کو گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی نظر پڑی کچھ لوگوں پر جو مسجد کے دروازے میں جمع ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے، لغویات، بیکار قسم کی گفتگو جس کا کوئی نتیجہ نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ امیر کائنات رک کے کہنے لگے، ایھا المتکلمون ما لا یعنیہم، اے متکلمون، اے گفتگو کرنے والو، تم لوگ جانتے ہو آج کون سی تاریخ ہے؟ تم لوگ یہ کیسی لغویات میں مصروف ہو، کیسی لہویات میں مصروف ہو، کیسے بیکار قسم کی باتیں کر رہے ہو اور گفتگو میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ آج ماہ مبارک شعبان کی پہلی تاریخ ہے، تم لوگ جانتے ہو تتشعب فیہ الخیرات، اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کے دروازے، خیرات کے دروازے اپنے بندوں پر کھول دیتا ہے۔ یہ نزول رحمت، نزول برکت کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک شعبان کے برکات اور فیوزات سے استفادہ کرو، اپنا قیمتی وقت، اپنی قیمتی عمر، اپنی قیمتی جوانی لہویات میں، بیکار قسم کی باتوں میں، لغویات میں ویسٹ اور ضیاع مت کرو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ بہت مقرب مہینہ ہے اور بہت کمال کا مہینہ ہے۔ یہ وہ کمال کا مہینہ ہے، اگر کوئی انسان چاہے کہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے تو ماہ مبارک شعبان بہترین ذریعہ ہے، بہترین آلہ ہے کہ انسان اس آلہ کے توسط سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور انسان کامل بن سکتا ہے۔ اس مہینے کے چند نام ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ اس مہینے کو کہا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں ماہ مطہر۔ یہ وہ مہینہ ہے جو پاک کرنے والا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کے گردن پر حقوق اللہ ہے، حقوق الناس ہے، یا امانتیں ہیں، جو کچھ بھی ہمارے گردن پر ہے، عزیزان گرامی قدر، ماہ شعبان بہترین ذریعہ ہے کہ اس مہینے میں کوشش رہے ہماری کہ ہم حقوق اللہ کو ادا کر سکیں۔ حقوق الناس جو حساس ترین مسئلہ ہے کہ حقوق الناس کو اپنی گردن سے ادا کریں، اور اگر کوئی امانت ہے تو اسے پلٹا دیں۔ ابا سالت امام رضا علیہ السلام کے درینہ ساتھی، یار امام رضا، یار وفادار امام علیہ السلام، امام ہشتم علیہ السلام ہیں۔ ابا سالت ماہ شعبان کے آخری ہفتے میں امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے کہا، ابا سالت آپ جانتے ہیں ماہ شعبان تمام ہونے کو ہے۔ ابا سالت کہتے ہیں، میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، جی میں اس جریان میں ہوں، میرا علم میں ہے کہ ماہ شعبان درے تمام ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے۔ امام نے کہا، ابا سالت تو پھر آپ نے ماہ شعبان کے برکات سے، رحمات سے، فیوزات سے استفادہ فرمایا، استفادہ کیا، دعا کیا، مناجات کیا، اللہ کا حضور گڑ گڑایا، یا یہ مہینہ یوں ہی گزر گیا؟ اے ابا سالت، اگر آپ نے ماہ مبارک شعبان کے پہلے 3 ہفتے کچھ نہیں کیا ہے تو یہ آخری ہفتہ بھی آپ کے پاس مہلت ہے، اسے غنیمت جانو، اسے فرصت جانو، اور وہ جو 3 ہفتے گزرے اس میں کچھ نہیں کیا، اس کا جبران کرو۔ عزیزان گرامی قدر، ابا سالت
ایسے ویسے بندے نہیں تھے جیسے ہم ہیں، وہ اللہ کے ایک مقرب انسان، ولی خدا کے دوست، اللہ کے ولی کو چاہنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے بندے تھے۔ انہیں امام کہتے ہیں آپ جبران کرو۔ اے ابا سلط، اگر حقوق اللہ، حقوق الناس یا امانت آپ کے گردن پر ہے تو ماہ شعبان میں ادا کرو، یہ بہترین موقع ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ مطہر ہے، یہ پاک کر دیتا ہے انسان کو، ہر رجس سے پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ بس انسان میں وہ گر ہو، وہ ڈنگ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس مہینے میں پاک کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اور اس مہینے کا نام ہے، وہ ہے ماہ شفاعت۔ عزیزان گرامی قدر، شہر شعبان شہری، رسول گرامی اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول گرامی اسلام عالم انسانیت کی اکثریت، عالم بشریت کی اکثریت کی شفاعت فرمائیں گے، لہٰذا یہ ماہ شفاعت ہے۔ کوشش کریں اس مہینے میں اہل بیت سے متوسل ہو، رسول گرامی اسلام سے متوسل ہو کے اپنی شفاعت کروائیں۔ اور اسی طرح یہ ماہ مبارک شعبان کے ایک معنی ماہ شہر الجیران، شہر جیران ہے، یہ ماہ ہمسایہ ہے۔ ایک تو اس کو شہر جیران کہنے کی وجہ کیونکہ یہ ماہ شعبان ماہ مبارک رمضان کا ہمسایہ ہے، لہٰذا اسے ماہ جیران کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات کہا جاتا ہے نا، اس مہینے میں ہمسایوں کی خدمت کی جائے، ان کے حقوق ہیں ادا کی جائے، انہیں تنگ نہ کیا جائے، پریشان نہ کیا جائے، کوئی مشکل ہے، ناراضگی ہے ایک دوسرے میں تو معافی مانگی جائے ایک دوسرے سے، لہٰذا یہ ماہ جیران ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک شعبان، شعبان المعظم، مقدمہ ماہ مبارک خدا یعنی ماہ مبارک رمضان ہے۔ یعنی حدیث میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ مہمانی خداوند یعنی ماہ مبارک رمضان، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ اپنے روزہ دار بندوں کو اپنی مہمانی میں بلاتا ہے۔ جی ضیافت اللہ، دعیتم و شہر دعیتم الی ضیافت اللہ، ضیافت اللہ میں دعوت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے ماہ مبارک رمضان کے تمام برکات، تمام فیوزات سے مستفید ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ماہ مبارک شعبان کو کما حقہ درک کرے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان خزینہ نعمت ہے پروردگار ہے، یہ اللہ کی برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو آپ اور اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کی چابی ماہ مبارک شعبان ہے۔ آپ اپنے آپ کو ماہ مبارک شعبان میں اس لائق بنائیں، کلیدار ماہ مبارک رمضان بن سکیں کہ آپ کو چابی آپ کے ہاتھ میں آئے۔ جب آپ کے پاس چابی آئے گی تو خزینہ برکت اور رحمت جو کہ ماہ مبارک رمضان ہے، ان کے تمام برکات اور فیوزات سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی میں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل پاک اور منزہ کر کے ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے والے بنا کر ماہ مبارک رمضان میں وارد ہونا ہے۔ تو لہٰذا مقدمہ سازی ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک شعبان میں ہے، اور یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ اس مہینے میں خوشیوں، یہ مہینہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، پورا مہینے میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ سب سے بڑی بات عزیزان گرامی قدر، اس مہینے میں کربلا والوں کی خوشیاں ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اس مہینے میں کربلا والوں کی خوشیاں تھی، اللہ نے کوئی غم نہ رکھا۔ ماہ مبارک رمضان کربلا والوں کی غم کا مہینہ ہے، لہٰذا اللہ نے اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں رکھی۔ اس مہینے میں کربلا والوں کی ولادت، سید الشہداء امام حسین کی ولادت، سرکار حضرت عباس کی ولادت، سرکار علی اکبر کی ولادت، سرکار شہزادہ قاسم کی ولادت، اور کربلا کے معتبر ترین راوی رسول کربلا امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، اور منتقم خون امام حسین، منتقم کربلا امام الظما عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت۔ یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اس بات سے واقف ہوں گے انشاءاللہ
کہ انسان کے نامہ اعمال کو ہفتے میں 2 مرتبہ اپنے امام کے حضور پیش کیا جاتا ہے، ایک روز پیر، ایک روز جمعرات۔ ان 2 دنوں میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے زمانے کے امام کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سال میں 1 مرتبہ یعنی 15 شعبان کو روز ولادت امام زمان شب برات کا دن، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اس دن ہمارے نامہ اعمال کو اپنے زمانے کے امام کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں شب برات ہے، عزیزان گرامی قدر، شب برات امام زمانہ کی ولادت سے پہلے بھی منائی جاتی تھی اور ہمارا ائمہ اسے بڑی اہمیت دیتے تھے۔ شب برات ایک عظیم رات ہے اور اس رات کے برکات سے غافل نہ رہیں۔ شب بیداری ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب مناجات ہے، شب استغفار ہے شب برات۔ اس برات میں آپ نے تمام تر طاغوت سے براءت کرنا ہے اور تمام تر الہی نظاموں سے، الہی بندوں سے آپ نے قریب ہونا ہے۔ یہ شب برات بہت عظیم ہے، ہمارا ائمہ نے بڑی اہمیت دی ہے۔ کمیل کہتے ہیں، میں نے دیکھا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شب برات کے دن پوری رات، جو کہ ماہ مبارک کے شعبان میں ہے، 15 شعبان کو، پوری رات عبادت میں بسر کرتے تھے اور سجدے میں، توجہ چاہوں گا، سجدے میں امیر المومنین 15 شعبان یعنی شب برات کے دن دعائے کمیل کی تلاوت کرتے تھے۔ بندگی کی خوبصورت ترین تجلی نماز، اور نماز کی خوبصورت ترین تجلی سجدہ، اور سجدہ امیر المومنین کیا کہنے عزیزان گرامی قدر، علی کا سجدہ اور اس کے اوپر پوری دعائے کمیل کی تلاوت، تو اس میں پوری کائنات اور آسمان کے ملائکہ شاید اس علی کے سجدے پر رشک کرتے ہوں گے اور کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، تو شب برات ہے، اس میں ہم اپنے مرحومین کو نہ بھولیں گے، ہم اپنے آپ کو نہ بھولیں گے، اپنی خود سازی، اپنی تحولی اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ مبارک کے شعبان کے تمام برکات اور رحمات سے مستفیض ہو سکیں، اور اسی طرح امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ ہماری اہم الحاجت ہے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ دنیا میں ہمیں اہل بیت کی اہل بیت علیہم السلام کی رہنمائی اور تائید، قبر میں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔